عزیز بچوں، جب ہم ہمارے اطراف کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت سے حیوانات دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ حیوانات بہت چھوٹے ہیں، جیسے حشرات اور جراثیم وغیرہ، جبکہ کچھ حیوانات بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی، مگرمچھ، گائے، بکری وغیرہ۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جاندار زمین پر رہتے ہیں جبکہ کچھ پانی میں تیرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جاندار زمین پر رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے جسم پر سفنے ہوتے ہیں اور کچھ کی جلد کھردری ہوتی ہے، جبکہ کچھ جانداروں کے جسم پر موجود ہوتے ہیں اور یہ پرندوں کا بیرونی ڈھانچہ بناتے ہیں، جبکہ سفنے مچھلیوں کا بیرونی ڈھانچہ بناتے ہیں اور ان کی حفاظت کا بھی کام کرتے ہیں۔ باقی تمام جانداروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں جو ان کا بیرونی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ زمین پر تقریباً 70 لاکھ اقسام کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اب ان تمام 70 لاکھ اقسام کو پڑھنے کے لیے ہمیں لامحدود وقت کی ضرورت ہوگی، یعنی ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے ایک وقت میں، ہمارے لیے اسے پڑھنا ناممکن ہے۔ تو پھر ہم اس لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان حیوانات کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرندے۔ اب اگر پرندوں کو دیکھیں تو ان کے جسم پر ہیں، وہ اڑ سکتے ہیں، ان کے پاس چونچ موجود ہوتی ہے، وہ انڈے دیتے ہیں اور وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں، اور یہی بات تمام پرندوں پر لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک پرندے کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو پوری جماعت کی خصوصیات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی جماعت اور ذیلی جماعت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، حیوانات کی جماعت بندی کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ تو حیوانات کو ان کی یکسانیت اور تفرقات، یعنی کہ ان کی سملیرٹیز اور ڈفرنسز کی بنا پر جب جماعتوں اور ذیلی جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اسے ہی ہم حیوانات کی جماعت بندی کہتے ہیں۔ اور آج اس سبق میں ہم حیوانات کی جماعت بندی کے ہی مختلف طریقے پڑھیں گے۔